اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النمل مکیہ۔ سورہ نمل مکی صورت ہے اور قرآن مجید کی توقیفی ترتیب کے اعتبار سے 27ویں اور نزول کے اعتبار سے 48ویں صورت ہے۔ کہ نزول کے اعتبار سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اکثر آیات ٹھیک ہے، وگرنہ جو نزول ہے صورتوں کا اس میں یعنی ایسا ہوتا رہتا ہے کہ ایک ہی وقت میں کئی صورتوں کی آیات نازل ہو رہی ہوتی ہیں، کسی موقع پر کسی صورت کی آیات نازل ہوگی، کسی میں کسی ٹھیک ہے، جیسے سورہ بقرہ ہے، اب وہ نزول کے اعتبار سے شاید 93 یا 94 اس طرح ہے اس کو، لیکن اس کی آیات بعد میں بھی نازل ہوتی رہی، یہاں تک کہ جو اس کی آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس کو آخری آیت کہا گیا جو نازل ہوئی۔ تو نزولی نمبر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس صورت کی اکثر آیات ہیں، پوری صورت نہیں، اکثر آیات، اور آیات اس کی 93 اور 7 رکوع ہیں۔ تو اس صورت میں چونکہ آگے قصہ آ رہا ہے ایک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور اسی ضمن میں چیونٹیوں کا ایک قصہ ذکر کیا گیا، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ نمل ہے۔ طاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہے کہ جمہور کے قول کے مطابق اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور یہ متشابہات میں سے ہے۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیات ہیں قرآن کی اور واضح کتاب کی، ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والے کون لوگ ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہی لوگ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہی لوگ کس کا حسر کا ترجمہ، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہی لوگ آخرت پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ جو کون ہے؟ اہل ایمان۔ مطلب کیا کہ گو کہ مشرکین بھی بعض کفار بھی آخرت کے دن پر ایمان رکھتے تھے، لیکن وہ پھر بھی اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار تھے۔ ٹھیک ہے، یا وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے تھے لیکن اس کی جزا سزا پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے حسر کے معنی یعنی پورے طور پر آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے لوگ کون ہیں؟ اہل ایمان ہی ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، بے شک وہ لوگ جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے دنیا میں ان کے لیے مزین کر رکھا ہے ان کے اعمال کو، فہم یعمہون، اور وہ اسی میں کیا ہے یعنی حیران و سرگرداں پھر رہے ہیں، انہی میں مشغول ہیں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، یہی لوگ ان کے لیے برا عذاب ہوگا اور آخرت میں یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو قرآن عطا کیا جاتا ہے من لدن حکیم علیم، حکمت والی باخبر ذات کی طرف سے، جاننے والی ذات کی طرف سے۔ اذ قال موسیٰ لقومہ لأہلہ انی آنست نارا، تو اب یہاں پر پھر خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور مقصود جو ہے وہ مشرکین کو سنانا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے لوٹ رہے تھے، انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھیک ہے، اب اہل کے لفظ میں اس کی تعلیم ہے کہ مطلب بہتر اور ادب والا طریقہ یہی ہے کہ انسان اس نام ذکر نہ کیے جائے، ویسے اگر کر بھی لے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر طریقہ ہی جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے، اپنے گھر والوں سے، انی آنست نارا، بے شک میں دیکھتا ہوں ایک آگ، کہ واپسی میں جا رہے تھے اندھیرا، تو ایک جگہ ان کو آگ دکھائی دی اور سردی بھی تھی، سآتیکم منہا بخبر، یعنی وہاں ظاہری بات ہے آگ ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے پاس ہوگا، تو وہاں سے میں کسی رہنما سے کوئی راستہ وغیرہ کوئی خبر
کی معلومات وغیرہ لے لوں. ساتیکم منہا بخبر، کہ میں لے کر آؤں گا آپ کے پاس منہا وہاں سے کوئی خبر، او آتیکم بشہاب قبس، یا کوئی شعلہ آگ کا، لعلکم تصطلون، تاکہ آپ کیا کر سکیں، اس سے کوئی گرمائش حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اسباب کا اختیار کرنا یہ کیا ہے، توکل کے منافی نہیں، بلکہ توکل کی حقیقت یہی ہے کہ بندہ پہلے کیا کرے، اسباب کو اختیار کرے، پھر اللہ تعالیٰ پر کیا کرے، بھروسہ کرے. جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ پہلے بندہ اونٹ کو کیا کرے، رسی باندھے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھے کہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها، جب وہ اس کے قریب گئے تو انہیں معلوم ہوا یہ آگ، یعنی ظاہر میں آگ دکھائی دے رہی تھی لیکن حقیقت میں وہ نور تھا. تو یہ آواز سنائی دی گئی، امبوری کا من فی النار، یعنی برکت بابرکت ہے وہ ذات، من فی النار جو آگ کے اندر ہے، ومن حولہا اور جو اس کے گرد ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ آواز ان کو سنائی دی گئی، اور من فی النار سے مراد فرشتہ، اور ومن حولہا سے مراد اس کا مصداق جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور ایک تفسیر یہ ہے کہ من فی النار مطلب اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ومن حولہا سے مراد فرشتہ. وسبحان اللہ رب العالمین، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، پاکیزہ ہے، رب العالمین جہانوں کے پروردگار ہیں. یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم، اور یہ آواز انہیں ہر سمت سے سنائی دی جا رہی تھی. اے موسیٰ، انہو بے شک، انا اللہ العزیز الحکیم کہ میں اللہ ہوں، پروردگار ہوں، العزیز الحکیم زبردست حکمت والے. ٹھیک ہے. اب یہ آواز انہیں ہر سمت سے سنائی دے جا رہی تھی. جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ بھی قدیم ہیں. وَأَلْقِ عَصَاكَ، تو اب اللہ تعالیٰ نے مطلب ان کے ساتھ یہ غیر معمولی واقعہ پیش آیا. ٹھیک ہے. غیر متوقع یہ واقعہ پیش آیا، تو وہ موسیٰ علیہ السلام طبی طور پر گھبراہٹ کا شکار ہو. ٹھیک ہے. تو اب اس کے اثر کو کم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلْقِ عَصَاكَ، اپنا عصا ڈالیے تاکہ ان کی توجہ جو ہے نا کچھ منتشر ہو. فلما رآہا تہتز، پس جب انہوں نے اس کو دیکھا دوڑتا ہوا، یعنی وہ عصا انہوں نے زمین پر ڈالا، تہتز وہ حرکت کر رہا تھا، وہ حرکت کر رہا تھا، کأنہا جانن، گویا کہ وہ کوئی سانپ ہو. اس طرح وہ عصا کیا کرنے لگا، حرکت کرنے لگا. ٹھیک ہے. اہتزا اہتزو کے معنی ہوتے ہیں حرکت کرنا، ہلنا، یہ اس کے معنی میں آتا ہے. وَلَّا مُدْبِرًا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے کی طرف دوڑے، وَلَمْ يَعْقِبْ، اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. یا موسیٰ لا تخف، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ لا تخف، آپ گھبرائیے نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، کہ بے شک میری جناب میں، میرے پاس نہیں گھبراتے المرسلون، بھیجے ہوئے، یعنی پیغمبر، الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم، مگر وہ شخص جس سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر وہ اس کے بدل میں لے آئے نیکی کو برائی کے بعد، فانی غفور الرحیم، تو میں بے شک میں بخشنے والا مہربان. یعنی اگر تو انسان کوشش یہ کرے کہ اس سے گناہ سرزد نہ ہو، اگر گناہ سرزد ہو جائے تو انسان اس کے بعد کوئی نیکی کرے جو اس گناہ کے اثر کو کیا کر دے گی، مٹا دے گی. حدیث مبارکہ میں بھی آتا وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرو، کوئی نیکی کرو.
تمحوها جو اس گناہ کو کیا کر دیں گے، مٹا دیں گے۔ وادخل یدک فی جیبک، اور دوسرا معجزہ ہم آپ کو یہ عطا کرتے ہیں کہ آپ داخل کیجئے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء من غیر سوء، اور نکلے گا بغیر روشن، بغیر کسی عیب کے، یعنی کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہوگی، کوئی عیب نہیں ہوگا، تو یہ ہماری طرف سے بطور معجزہ ہوگا۔ فی 9 آیات الی فرعون وقوم، 9 نشانیوں میں الی فرعون وقوم، یعنی ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ لوگ تھے مجرمین، گنہگار لوگ۔ فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ قالوا ھذا سحر مبین، پس جب ان کے پاس آئیں ہماری نشانیاں واضح طور پر، نمایاں، قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہا کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کیا، جہد یجحد، انکار کیا، حالانکہ واستيقنتها انفسهم، ان کے نفسوں نے ان کا کیا کر لیا، یقین کیا ہوا تھا، لیکن انکار کیوں کیا؟ ظلم وعلوا، ظلم کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، ناانصافی سے کام لیتے ہوئے، وعلوا، اور برتری دکھاتے ہوئے، مطلب یہ ہے کہ ہم اب کسی اور کو کیوں مانیں۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو آپ دیکھیے کیسا انجام ہوتا ہے فساد مچانے والوں کا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم نے عطا کیا داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم، جیسے سورۃ انبیاء میں بھی ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے، اور ان کو بڑی سلطنت بھی عطا کی گئی۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، تو انہوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جس نے ہم کو فضیلت بخشی جہان والوں میں، اپنے بندوں میں سے، من عباد المؤمنین، اپنے مومن بندوں میں سے بہت سو پر، ٹھیک ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ان حضرات کی سنت سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے، انسان کو اگر اللہ تعالیٰ کوئی دوسروں پر برتری عطا کر دیں، کوئی فوقی کسی بھی حوالے سے، ٹھیک ہے، مال و دولت کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، تو اس کو اس پر اترانا نہیں چاہیے، وہ اس پر کیا کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ تو یہی سنت ہے انبیاء کی اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی۔ وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام کے، سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے داود علیہ السلام، یعنی جو علمی وراثت ان کے پاس تھی ان کو بھی ملی، ان کو بھی نبوت دی گئی، ان کو بھی نبوت دی گئی۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، انہوں نے کہا کہ اے لوگو، عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، یعنی ہم کو سکھلائی گئی پرندوں کی بولی۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور امور ریاست سے متعلق ہمیں ہر چیز عطا کی گئی۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور امور ریاست سے متعلق ہمیں ہر چیز کیا کر دی گئی، عطا کر دی گئی۔ اچھا، اس کے کیا مطلب کہ کلی شیء کے اندر یہاں کیا ہے، تخصیص ہے، یعنی ہر وہ چیز جو ان کے انتظام سے متعلق، ٹھیک ہے، ہر چیز نہیں، تو یہ یہاں تخصیص کرنی پڑے گی۔ آگے بھی آ رہا ہے، یعنی ملکہ سبا کے قصے میں بھی آئے گا یہی بات، تو وہاں پر بھی تخصیص ہوگی اس کے اندر، یعنی کل کے عموم کی تخصیص کی جائے گی، وگرنہ تو اس کا خلاف لازم ہے کہ بہت سی چیزیں تو اس وقت تھی نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر من کل شیء کا کیا مطلب، تو اس کا جواب یہی ہے کہ من کل شیء سے مطلب ہے کہ وہ تمام چیزیں جو امور ریاست سے، سلطنت سے متعلق۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہ کہ ہے واضح مہربانی۔ اور دوسری بات اس آیت سے معلوم ہوئی کہ بعض اردو زبان کے جو لہجے ہیں ان کے محاوروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، یہاں پر بھی علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء، جبکہ بات کرنے والے کون ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اور تو اس سے معلوم ہوا کہ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرنا یہ جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے مقصود جو ہے نا کوئی بڑائی یا تکبر وغیرہ نہ پھر کر سکتے۔ عام طور محاورہ میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، عام طور پر یہ چیزیں یعنی مقصود نہیں ہوتی بات کرنے، وہ بطور محاورہ کے بولتے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ
वत्तैरी फ़हुम यूज़ाऊन, और जमा किए जाते सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए उनके लश्कर, मिनल जिन्नी जिन्नात में से, वल इंस और इंसानों में से, वत्तैर परिंदों में से, फ़हुम यूज़ाऊन और वो रोके जाते थे। यानी वज़ोन से मुश्तक़ है, इसके माना होते हैं कि यानी काफ़िले जब चलते थे ना तो एक बड़ी तादाद में तो वो मुख्तलिफ़ जगहों पर पड़ाव डालते थे। तो पड़ाव इसलिए डालते थे कि तादाद इतनी ज़्यादा होती थी ताकि तमाम लोग मिल जाए, ये माना है। फ़हुम यूज़ाऊन यानी वो रोके जाते थे, इतनी बड़ी तादाद होती थी कि उनको रोकना पड़ता था, फिर सबको पूरा करते फिर आगे चलते। हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नम्ल, यहाँ तक कि जब उनका गुज़र हुआ चूंटियों की एक वादी पर, क़ालत नमलतुन या अय्युहन नम्लु उदखुलू मसाकिनकुम, एक चूंटी ने कहा कि ए चूंटियों, उदखुलू मसाकिनकुम यानी दाखिल हो जाओ अपने बिलों में, अपने घरों में। ठीक है, इससे मालूम यह हुआ कि यानी उनकी भी हर मखलूक की एक ज़ुबान होती और उनकी एक इस्तेदाद के मुताबिक उनको क्या दिया जाता, यानी शऊर दिया जाता। इंसानों में चूँकि अक्ल शऊर ज़्यादा रखा गया, इसीलिए ये क्या हो, मुकल्लफ भी हो, इनको मुकल्लफ बनाएंगे। ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु, यानी रौंद ना डाले तुमको सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर, वहुम ला यशऊरून, बेखबरी में। फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो चूँकि बतौर मौजज़ा अल्लाह ताला ने ये उनको मौजज़ा दिया हुआ था कि वह उनकी बोलियों को समझते थे। फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, यानी आपने तबस्सुम फरमाया उसकी बात से। वक़ाल रब्बी औज़िअनी अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया, तो उन्होंने कहा कि ए परवरदिगार, फिर वही बात कि औज़िअनी यानी मुझे तौफीक दीजिए, अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया, यानी नेमत के हुसूल पर इंसान की नज़र जो है ना वो अपने कमाल पर ना हो बल्कि अल्लाह ताला की अता पर, कि मुझे तौफीक दीजिए अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया, कि मैं शुक्र करूं आपकी उस नेमत का जो आपने मुझ पर इनाम किया, व अला वालिदैया और मेरे वालिदैन पर, व अन आमल सालिहन तरज़ाहू और मैं ऐसे अच्छे अमल करूं जो जिससे आप क्या हो जाए, राज़ी हो जाए, यानी वो अमल आपको खुश कर दें। व अदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन, तो ये उनकी कमाल आर्ज़ी, ठीक है, बावजूद ये कि ख़ुद पैगम्बर भी हैं और फिर वो अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि मुझे दाखिल कीजिए अपनी रहमत से, फ़ी इबादिका सालिहीन, अपने नेकोकार बंदों में। व तफ़क़्क़दत तैरा, ठीक है, फिर इसी तरह किसी मौके पर उन्होंने यानी उनकी चूँकि उनकी जो रियाया थी वो बहुत बड़ी थी, व तफ़क़्क़दत तैरा, उन्होंने तहकीक की, तफ्तीश की, किसके बारे में, परिंदों से मुतल्लिक। फ़क़ाल मा लिया ला अरल हुदहुद, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं पाता, मालिया क्या है मेरे लिए कि मैं नहीं पाता हुदहुद को, यानी वो मौजूद नहीं है यहाँ पर ना। तो इससे मालूम हुआ कि जो लोग यानी जिनका ताल्लुक़ नज़म के साथ हो, इंतज़ाम के साथ हो, तो अपनी जो मातहत लोग हैं, जो रईयत, उनकी खबरगिरी करना, ये भी क्या है, यानी अंबिया की सुन्नत, ठीक है, उनके मालूम करना, उनके हालात का जायज़ा लेते रहना ये। और दूसरा इससे यानी जो अगर कोई उस्ताद वगैरह हो तो इस मतलब किसी दर्सगाह में बहुत ज़्यादा तादाद है तलबा, इससे यानी उनकी हाज़री का जायज़ा वगैरह ये भी इससे मालूम आता। अम काना मिनल गायबीन, यानी क्या तो वो गायबीन में से है, यानी यहाँ मौजूद नहीं है। लव अज़िबन्नहु, यानी यहाँ तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, या तो वो यहाँ से गायब है। अगर ऐसा है, लव अज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन, तो मैं उसे सख्त सज़ा दूँगा। औ लअज़बहन्नहु, या मैं उसको ज़बह कर दूँगा। औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन, या वो मेरे पास कोई वाज़े सनद ले आए, कोई उज़र ले आए, यानी वो उज़र जो काबिल कबूल हो। और अब हुदहुद का ज़िक्र ख़ास तौर पर क्यों किया गया, एक तो यानी वो मौजूद नहीं था, दूसरा यानी ख़ास तौर पर उसी का ज़िक्र हुआ, तो इस मौके पर मुफस्सिरीन ने इसकी मुख्तलिफ़ ख़ुसूसियात बयान की।
یعنی ہدہد کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی کہ یہ زیر زمین بھی دیکھ لیتے. ٹھیک ہے، یعنی اس کی حص ایسی ہے کہ زیر زمین یہ پانی کو کیا کر لیتے، تلاش کر لیتے. فمکث غیر بعید، تو وہ کچھ دیر ہی ٹھہرے تھے. فقال احطت بما لم تحط به. ٹھیک ہے، اب اسی دوران، اب وہ قصہ مذکور نہیں، اسی دوران ہدہد وہاں آ گئی. ٹھیک ہے، جو اس کے قرآن کے اسلوب سے معلوم ہو رہا ہے. کچھ دیر کے بعد فقال، اس نے کہا احطت بما لم تحط به، یعنی میں ایک ایسی خبر کا علم رکھتا ہوں، ایسی خبر کا احاطہ کرتا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں. وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں سبا سے بنبأ یقین، ایک یقینی خبر، سچی خبر، یعنی سبا والوں سے. انی وجدت امرأۃ تملکہم، اور میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا جو ان پر حکمرانی کرتی ہے. ٹھیک ہے، بلقیس ان کا نام ذکر کیا جاتا. فأوتیت من کل شیء، اور اس کو ہر چیز دی گئی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی تخصیص کی جائے گی، یعنی من کل شیء سے مراد ہر ضروری چیز جو اس کے امور ریاست سے، سلطنت سے متعلق. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک بڑا تخت ہے. وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور عجیب بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا اس کو اور اس کی قوم کو یسجدون للشمس من دون اللہ، کہ وہ جھکتے ہیں سورج کے سامنے اللہ کو چھوڑ کر. وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور شیطان نے ان کے اعمال کو کیا کر دکھایا، ان کو مزین کر کے دکھایا، یعنی وہ گمراہی میں پڑے ہیں اور وہ اسی کو عبادت سمجھیں. فصدهم عن السبیل، اس نے روک رکھا ان کو راستے سے. فهم لا يهتدون، بس وہ ہدایت نہیں پاتے. اللہ يسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، کیوں نہیں سجدہ کرتے وہ اس ذات کو جو نکالتی ہے پوشیدہ چیزوں کو، فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں. ویعلم ما تخفون وما تعلنون، اور وہ ذات جاننے والی ہے جو تم پوشیدہ کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے وہ کہ ان کے سوا کوئی معبود نہیں، جو کہ مالک ہیں عرش عظیم. رب العرش العظیم یعنی وہ مالک ہیں عرش عظیم، پیچھے ذکر ہوا تھا نا اس کے بارے میں، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. تو یہ آیت بھی قرآن مجید کے ان مقامات میں سے ہے جس کے پڑھنے والے پر اور سننے والے پر سجدہ کرنا واجب. قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہم دیکھیں گے، یعنی ہم تحقیق کریں گے. اصدقت، کہ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں، ام کنت من الکاذبین، یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے پاس جب بھی کوئی خبر آئے تو وہ پہلے اس پر کوئی اقدام کرنے سے پہلے اس کی کیا کرتے، تحقیق کرتے. اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم، یعنی میرا یہ خط ان کے پاس لے جاؤ اور ان کی طرف ڈالو. ثم تول عنہم، پھر ان سے یعنی کچھ علیحدہ ہو، پھر جاؤ. فانظر ماذا یرجعون، اور دیکھو کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم. ٹھیک ہے، اب یہ وہ خط دے کر انہوں نے بھیجا اور یہ وہاں پر چلا گیا. تو اب اس نے اپنے جو اس کے سلطنت کے لوگ تھے، اس کے وزیر وغیرہ، ان کو جمع کیا اور اس نے ان سے کہا قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اے سردارو، بے شک میری طرف بھیجا گیا ہے ایک معزز خط. انہ من سلیمان، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے، اور اس کا مضمون یہ ہے وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان رحم والے ہیں. اللہ تعالی علیہ وَأْتُونِي مسلمین، یعنی انہوں نے لکھ کر یہ دیا کہ اللہ تعالی علیہ، کہ مت سرکشی کرو میرے خلاف. وَأْتُونِي مسلمین، اور میرے پاس آ جاؤ اطاعت گزار ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے، اب اس خط کے عنوان کے بعد انہوں نے اپنے لوگوں سے مشورہ طلب کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، انہوں نے کہا کہ اے میرے جو وزراء، مجھے مشورہ دو میرے اس معاملے میں.
ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدوا، یعنی میں کوئی قطعی فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں یہاں تک کہ تمہیں اس میں یعنی تم اس میں غور و فکر نہ کر لو۔ قالوا نحن اولو قوۃ واولو بأس شدید، انہوں نے کہا کہ ہم قوت والے ہیں اور سخت جنگجو قسم کے لوگ ہیں۔ والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، لیکن پھر بھی بہرحال آخری رائے جو ہے نا وہ کیا ہے، آپ کی ہی ہوگی۔ والامر الیک، یعنی معاملہ آپ ہی کے سپرد ہے۔ فانظری ماذا تأمرین، تو آپ دیکھ لیں جو آپ حکم دیں گی۔ ٹھیک ہے، تو اس سے معلوم یہ ہوا، مشورے کا یہ ادب معلوم ہو گیا کہ ایک تو انسان کو جب کوئی اہم کام درپیش آئے اس میں یعنی ایک عقل مند شخص کا تقاضا یہی ہے کہ وہ کیا کر لے، اس میں مشورہ کر لے۔ اور جیسے کہا جاتا ہے کہ مشورہ کرنے والا اس کو، تاکہ بعد میں کسی ندامت وغیرہ کا، شرمندگی کا اس کو سامنا نہ کرنا پڑے۔ کہ ویسے مشورے کی اہمیت ہے، البتہ یہ جو جملہ حدیث کے طور پر مشہور ہے ولا ندم من استشارہ، تو یہ الفاظ جو ہے نا یہ ثابت نہیں ہے کہ مشورہ کرنے والا جو ہے اس کو ندامت نہیں اٹھانی پڑتی، تو حدیث کے طور پر یہ الفاظ ثابت نہیں ہے۔ البتہ مشورے کی اہمیت کے حوالے سے اور احادیث وہ موجود ہیں۔ اور ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اہم کام کے وقت انسان عقل مند لوگوں سے کیا کرے، مشورہ کرے، یعنی ہر کسی سے مشورہ بھی نہ کرے۔ اور دوسری تعلیم ہے کس کے حوالے سے، جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے المستشار مؤتمن، کہ مشورہ کرنے والا جو ہے وہ جو بات اس کو مناسب لگتی ہے وہ امانت داری کے ساتھ کیا کرے، اس میں رائے دے دے۔ اور تیسری چیز جو یہاں پر معلوم ہوئی ان کے اس قول سے والامر الیک فانظری، اس سے مطلب یہ کہ اگر کوئی کسی سے مشورہ طلب کرتا ہے وہ بس اپنا مشورہ دے کر کیا ہو جائے، فارغ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ اب اس بات پر کوئی جبر نہ کرے کہ وہ اسی کی کیا پابندی کرے، اور نہ ہی شرعاً مشورہ لینے والے پر اس کی پیروی یا اس کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ اب اس نے کہا قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، کہ بے شک میرا مشاہدہ یہ ہے کہ بادشاہ لوگ جو ہے نا اذا دخلوا قریۃ، جب یہ داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں، افسدوها، تو یہ اس کو خراب کر دیتے ہیں، یعنی وہاں خوب خون ریزی ہوتی ہے، فساد ہوتا ہے۔ وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور وہ بنا دیتے ہیں اس بستی کے معزز لوگوں کو پست، ٹھیک ہے، ذلت والے۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور وہ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے ان کا جواب ہے کہ مطلب انہوں نے پھر کیا طریقہ کار اختیار کیا، وہ پھر انشاءاللہ کل